یہ ایسا فارمولہ آپ کو آج بتا رہے ہیں، جب یہ فارمولہ آپ نے بنا لیا تو دوسرے سب فارمولے کو آپ پھینک دیں گے، یہی آپ کی زندگی کا مقصد پورا کر سکتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سستا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت ہے اس میں۔ اس کو ایسا کرے، یہ چاندی پارے کی گولی بنے گی، چاندی پارے کی گولی باوزن نکلے گی، اس کے بعد یہی گولی آپ تانبے پر ڈالیں گے چرختے ہوئے تانبے کو، تو یہ سفید گولڈ بن جائے گا، جو اس کو تیزاب بھی نہیں کھائے گا، کالا بھی نہیں ہوگا، سفید سونے کی جگہ پر بکری ہوگی۔ یہ ہم نے فارمولہ بنائے، بہت ہی آسان، بہت ہی سستا، بہت ہی مجرب۔ پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں لینی ہے، اس کا بیج نہیں لینا، یہ یاد رکھیں پنسار سے نہیں لینا، یہ کسی علاقے میں ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں۔ یہ جڑی بوٹیاں آپ اپنے ہاتھوں سے تصدیق شدہ کر کے یعنی اکھاڑ کے لے آئیں۔ یہ 5 کلو ہیں۔ پہلے نمبر 1 کیلے کا ڈنڈا، جو پھل ہوتے ہیں کیلے کے، اس میں ایک ڈنڈا لگا ہوتا ہے، پھل کو کیلے اتار لیتے ہیں، وہ ڈنڈا پھینک دیتے ہیں، کسی کام کے نہ ہی اس کو جانور کھاتے ہیں، نہ ہی اس کو یہ آگ میں جلاؤ تو جل جاتا ہے۔ یہ 5 کلو یہ ڈنڈے لینے ہیں۔ نیچے والے حصے کیلے کے نہیں لینے، پتے بھی نہیں لینے، جس میں یہ کیلے لگتے ہیں وہ ڈنڈا لینے ہیں، اس کو چیر کر اس کو آپ دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ یہ 5 کلو ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پنیر ایک بوٹی ہے، وہ بوٹی لینی ہے پنسار سے، اس کے بیج نہیں لینے۔ پنیر بوٹی 5 کلو آپ لے آئیں کہیں سے، یہ پہاڑی علاقے میں جہاں بارش ہوتی ہے وہاں بھی ہوتا ہے، کسی علاقے میں ہوتے ہیں۔ یہ 5 کلو پنیر کی بوٹی لے آئیں۔ اس کے بعد ہرمل جو ہوتی ہے، ہرمل کا بیج پنسار سے نہیں لینا، نہ ہی کسی سے لینا ہے۔ یہ ہرمل کی بوٹی ہوتی ہے، یہ بھی پہاڑی علاقے میں جہاں ریتیلا علاقہ ہوتا ہے، بارش کے پانی میں یہ بہت ہی ہوتی ہے، اس کو جانور بھی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی 5 کلو لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لینے یہ آک کی چھڑیاں، پتے نہیں لینے، چھڑیاں لینی ہیں۔ آک عام ہر جگہ پر ہوتا ہے، یہ ہر آدمی دیکھتا ہے اس کو، اس کی چھڑیاں یہ بھی 5 کلو لے آئیں۔ اونٹ کٹارا ایک بوٹی ہوتے ہے، اس کو اونٹ کھاتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، سفید پھول اس کو لگتے ہیں، وہ پتوں پر بھی اس کو کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کسی نہری علاقے میں پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ریتیلے علاقے میں بھی ہوتے ہیں۔ اونٹ کٹارا کسی آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو اونٹ کٹارا بھی عام سی بوٹی ہے، یہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک بوٹی ہے جس کو کانٹے لگے ہوتے ہیں، پتے اس کے یعنی زمین کے نزدیک ہوتے ہیں، اوپر اس کو کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو اپھٹ کانٹا بھی کہتے ہیں، اپھٹ کنڈا بھی کہتے ہیں، اس کو چرچٹا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے بھی 5 کلو زمین سے اوپر لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ جو 3-4 فٹ کی ہوتی ہیں لکڑیاں، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے ہوں تو بہتر ہے، نہ ہوں تو جھڑ جائیں تو اس کو کوئی بات نہیں، وہ بھی 5 کلو لینی ہے۔ یہ 5-6 بوٹیاں آپ لے کر دھوپ میں بالکل خشک کر دیں۔ جب خشک ہو جائے تو جب دیکھیں کہ جلنے کے قابل ہو گئی ہے، تو ان ساری جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کر کے سفید جگہ پر یعنی صاف جگہ پر رکھ کے اس کو آگ لگائیں۔ یہ دھیان رکھیں کہ اس کی جو راکھ ہے وہ اڑ نہ جائے، کہیں سے اڑنے کے اولا کر دیں دیوار کا یا کوئی اینٹیں رکھ دیں، یہ راکھ کہیں نکل نہ جائے، آپ کے ہاتھوں میں محنت ضائع نہ جائے۔ اب یہ جب راکھ بنے گی، کیلے کی، پنیر کی، ہرمل کی، سب بوٹیاں اکٹھا کر کے سب کو اکٹھا جلائیں۔ اچھا، جو بھی راکھ آپ کو ملے گی ٹھنڈی ہو جائے، راکھ کو لے آئیں، راکھ کو پھر اس کو کسی امام دستے میں رکھ کر بالکل پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر جب بن جائے گا تو آپ کسی کڑاہی میں رکھ کر 2 کلو اس میں پانی ڈالیں، تھوڑا اس کو ابالیں، ابال کر جب آگ بند کر دیں، اس کے بعد کسی پلاسٹک کی
بالٹی میں یا کسی برتن میں آپ 6-7 کلو پانی ڈال کر یہ راکھ اس میں ڈال دیں۔ اب صبح شام اس کو ڈنڈا گھمائیں، وہی پانی رہے 7-8 دن 9 دن تک اس کو صبح اور شام ہلاتے رہیں۔ 9 دن کے بعد یہ اس کو ڈھکن دے کر رکھ دیں۔ 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے جو راکھ ہوگی نیچے بیٹھ جائے گی، آہستہ سے اوپر والا پانی آپ نکال دیں، آہستہ آہستہ سے نکال دیں، بالکل وہ نیچے والا کچرا نہ پانی میں شامل ہو۔ اب یہ پانی کسی اسٹیل کی کڑاہی میں رکھنا ہے اور لوہے کی کڑاہی نہ ہو، صاف اور نئی کڑاہی آپ لے آئیں اسٹیل کی، اس میں یہ پانی ڈال کر آگ میں تھوڑی تھوڑی آگ دیں، زیادہ اتنی نہ دیں کہ یہ پانی اس کڑاہی سے نکل نہ جائے۔ اب اس کو آہستہ سے آگ دیں، ابلتا 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 کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ پانی سوکھنا شروع ہو جائے گا، سوکھتا 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 آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے تہہ میں سفید کچھ چیز نظر آئے گی۔ جب پانی بالکل خشک ہو جائے تو آپ اس تہہ میں پڑی ہوئی چیز کو کھرچ کر بالکل نکال دیں۔ یہ سب چیزوں کا ملاوٹ شدہ نمک ہے۔ اس کو کسی کھرن میں رکھیں یا لوہے کے امام دستے میں کوٹ کر بالکل شیشے کی بوتل میں رکھنا ہے۔ اگر پلاسٹک میں یا کسی شاپر میں رکھا تو اس کو ہوا لگی تو یہ پگھل جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نمک ایسا ہے کہ ہاتھوں کو کاٹتا ہے، اگر ہاتھوں کو لگے گا تو آپ کو جلن ہوگی، اس لیے ہاتھوں کو آپ نے شاپر سے ہاتھ جو ہے نا چھپانے ہیں۔ اب یہ پاؤڈر آپ شیشے کی بوتل میں رکھ کر اس کو ڈھکن دے دیں۔ جب آپ کو ضرورت پڑے نسخہ بنانے کی، اب آ جاتے ہیں، آپ 2 تولے یا 4 تولے لے لیں چاندی سفید، یعنی جو نہارے سے لی ہوئی بالکل صاف شدہ تصدیق شدہ، اس میں کچرا نہ ہو، بالکل صاف کر کے اس 2 تولے کریں، آپ کی مرضی 1 تولہ کریں 3 تولے کریں، جتنا بھی آپ کی فرصت ہو اتنا کر لیں۔ اتنا ہی آپ مرکری لے لیں، پارا لے لیں، جتنا پاؤڈر چاندی کا ہے اتنا مرکری لے کر اس کو کسی کپڑے میں رکھیں گے، کپڑے میں رکھ کر ان کو آپس میں ملائیں گے تو یہ پارا اور چاندی آپس میں مل کر ایک جان ہو گئے، اور اس کو نچوڑ کر بالکل، اگر زیادہ پارا آتا ہے تو زیادہ پارا بھی اس میں ڈال دیں، کیونکہ 1 تولے میں 1.5 تولہ 2 تولے بھی پارا سما جاتا ہے۔ آپ سوتی کپڑے میں اس کو نچوڑیں گے تو جو کچا پارا نکلے گا وہ کپڑے سے نکل جائے گا، باقی سارا پارا چاندی اس کو جذب کر لے گی۔ اب اس کو 1-1 تولے کی ڈلیاں بنا دیں اس چاندی کی، یعنی 5 بنے 7 بنے 8 بنے، جتنی بھی آپ کی فرصت ہو اتنی بنا کر اس کو چھاؤں میں خشک کر دیں، یعنی اتنی خشک کر کے 4 دن تک یہ خشک ہوتی رہے، بالکل یہ آپ کی گولی مضبوط بن جائے گی۔ اب 4 دن کے بعد آپ ایسا کریں کہ ایک گیس سلنڈر لے آئیں، کسی کڑاہی میں، اب اسٹیل کی کڑاہی رکھے آپ کی مرضی، اب لوہے کی کڑاہی رکھے آپ کی مرضی ہے، تہہ میں آدھا نمک رکھ دیں، اس کے اوپر یہ چاندی پارے والی گولیاں ایک ایک کر کے رکھ کر آدھا نمک اس کے اوپر رکھ دیں، ایسا رکھے، ہاتھوں کو آپ شاپر لگائیں اور اسی سے یہ اس کو تھوڑا تھوڑا زور دے کر مضبوط، یعنی کہ جیسے کہیں سے ہوا خارج نہ ہو۔ اب یہ چاندی پارے کے بیچ میں گولیاں آ گئے، اوپر نیچے اس کا نمک آ گیا۔ اب اس کو گیس سلنڈر پر رکھ دیں، آہستہ سی آگ دیں، بالکل تھوڑی آگ بھی نہ ہو کہ سیک بھی نہ لگے، کچھ اچھا سا انڈا پکانے جتنی آگ ہو۔ آپ چھوڑ دیں اس کو 12 گھنٹے تک۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نمک ہے آپ کا سخت ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں سے کسی طریقے سے ایک گولی نکال لیں، جو چاندی پارے کی رکھی ہے گولی، وہ اس کو نکال دیں۔ آپ اس کو کاٹ کر
چھینی سے کاٹ کر دیکھیں، اگر یہ چاندی کی طرح کاٹی جاتی ہے تو سمجھو کہ آپ کی گولیاں پک چکی ہیں۔ اگر یہ گولی کو آپ چھینی سے کاٹنے کے وقت دیکھیں گے یہ کہ دانہ دانہ بن جاتی ہے تو سمجھو کہ ابھی گولی آپ کی کچی ہے۔ اس کی کچی اور پکی کی یہی یعنی کہ پہچان ہے۔ اب جب کاٹنے کے جگہ آ جائے یعنی کہ اس چھینی سے آپ ہتھوڑی اوپر ماریں گے تو جیسے چاندی کاٹی جاتی ہے ایسے ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کی گولیاں پک چکی ہیں۔ اب آپ آگ کو بند کر دیں، آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ جب آگ یہ ٹھنڈی ہو جائے تو گولیاں اپنی گن کر نکال دیں۔ آپ کی گولیاں باوزن ہوگی، جتنا وزن آپ نے رکھا ہوگا، جتنے تولے آپ نے رکھا ہوگا، یہ چاندی پارے کی گولی اتنے ہی وزن سے آپ کو ملے گی۔ اب یہ نمک جو ہے پھر اس کو یعنی کھرل کر کے پھر یہ نمک آپ شیشے کی بوتل میں رکھ دیں۔ نمک آپ کو آگے کام آئے گا، جتنی بار بھی آپ کریں گے آپ کو یہ نمک کام آئے گا۔ اب یہ گولی کو ایک کو اٹھا کر کسی جگہ پر رکھیں، اوپر آہستہ سے ہتھوڑی کا یعنی سٹ لگائیں۔ اب دیکھیں گے کہ یہ گولی آپ کی ریت کی مانند ہو جائے گی، یعنی جیسے ہتھوڑا لگائیں گے تو یہ بالکل ریت بن جائے گی۔ اب اس ریت کو اکٹھا کریں، ریت کو اکٹھا کر کٹھالی میں رکھیں، اس کو چرخ دیں گے تو وہی وزن آپ کو ملے گا۔ ابھی تانبا ابھی پارا اس سے نہیں نکلے گا، بالکل چاندی سے یعنی چاندی کے اندر گولی میں محفوظ ہو گیا۔ سب گولیوں کو کٹھالی میں رکھیں، کٹھالی میں رکھ کے آپ چرخائیں گے تو بالکل باوزن چاندی پارے کی گولی آپ کی پکی ہوئی ہوگی۔ جتنا بھی وزن آپ نے رکھا ہے اتنا ہے۔ اب چرخ دینے کے بعد بھی یہ پارا چاندی سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ تو چاندی کی گولی پک چکی، لیکن آپ اس کو سٹ لگائیں گے تو یہ ریت بن جائے گی، پھر آپ چرخ دیں گے تو یہ گولی بن جائے گی۔ اب یہاں پر آ کر لوگ حیران ہو کر اس نسخے کو ختم کر دیا۔ ہم نے آگے چلایا ہے اس نسخے کو۔ آپ اب تانبا اچھا سا تانبا لے آئیں اور نوشادر ٹھیکری کا 1 تولہ کسی برتن میں پانی ڈال کر اس میں نوشادر حل کر دیں، تانبے کو گرم کر کے اس میں 3-4 بجھاوے دیں۔ اس کا بجھاوے دینے کا یہ مقصد ہے کہ جو تانبے کو چیز کچھ میل وغیرہ لگا ہوا ہے تو یہ بالکل تانبا صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد تانبا جب صفائی یعنی صاف ہو جائے گا تو اب 7 تولے یہ تانبا لے لیں، صاف کیا ہوا 7 تولے تانبا لے لیں، 1.5 تولہ یہ چاندی کی گولی لے لیں۔ جب تانبا بالکل چرخ کھا جائے کٹھالی میں رکھیں، آگ دیں، جب تانبا پگھل جائے، پگھل کر پانی ہو جائے تو 1.5 تولہ چاندی پارے والی گولی اس میں ڈال دیں۔ اس کو خوب چکر دیں کہ چاندی پارے کی گولی اور تانبا بالکل آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ نہیں تو تھوڑا سا اس کے اوپر سہاگا ڈال دیں، سہاگا ڈالنے سے یہ بالکل پگھل کر پانی ہو جائیں یکجانب۔ اب جب پگھل جائیں گی تب آپ نے ڈھلائی کرنی ہے یعنی باہر نکالنا ہے۔ جب باہر نکالے گے تو یہ تانبا آپ کا اسٹیل کی طرح سفید ہوگا، جیسے اسٹیل ہوتا ہے ایسے سفید ہوگا، چاندی سے بھی بڑھ کر ہوگا، اس کا شعاع ہوگا جیسے شیشہ ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے تو بہت پہلے سے بھی تانبا نرم ہو چکا ہوگا، سخت نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ آگ پر رکھیں گے تانبا تو تانبا کالا نہیں ہوگا بلکہ بالکل ابھی اس سے زیادہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا جیسے اسٹیل اور شیشہ ہوتا ہے۔ اب یہ تانبا آپ تیزاب میں ڈالیں گے تو تیزاب اس کو نہیں کھائے گا، بالکل تیزاب نہیں کھائے گا۔ اگر اس کو دوبارہ چرخ دیں گے تو اس میں سے ایک رتی بھی کم نہیں ہوگی، تیزاب بھی نہیں کھائے گا، آگ پر کالا بھی نہیں ہوگا، یہ بن گیا آپ کا سفید سونا۔
اگر نہارے کے پاس جائیں گے، نہارا اس کو نہار کر